آخری سوال یہ تھا کہ جو اس نے فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اس آیت میں اگر مولا کا مطلب حاکم اور سرپرست لے لیا جائے تو یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک وقت میں دو حاکم نہیں ہو سکتے. بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اگر ایک زمان میں دو امام ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ناطق ہوتا ہے، ایک صامت ہوتا ہے. یعنی ایک جو ہے تصرفات کر لیتا ہے، دوسرا جو ہے خاموش رہتا ہے، اس کے احترام میں بات نہیں کرتا، تصرف نہیں کرتا. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو کتاب دکھاؤں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الاصول من الکافی للکلینی جز نمبر 1، چاپ دار الکتب العلمیہ. یہاں پر کتاب الحجہ میں، کتاب الحجہ، یہ ہے کتاب الحجہ، باب ان الارض لا تخلو من حجہ. یہاں پر اب راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا تکون الارض وليس فيها امام، کیا ممکن ہے کہ ایسا وقت آ جائے کہ زمین میں کوئی اللہ کی جانب سے حجت نہ ہو؟ انہوں نے فرمایا نہیں. قلت یکون امامان، کیا ہو سکتا ہے ایک زمانے میں دو امام ہوں؟ فرمایا لا الا واحدهما صامت، دو امام ہو سکتے ہیں صرف اس صورت میں کہ ایک امام ناطق ہوگا، ایک امام صامت ہوگا. صامت مطلب خاموش، جیسے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون تھے. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون علیہ السلام کے متعلق قرآن مجید فرماتا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکه فی امری کی نسبحک کثیرا. اشرکه فی امری، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام کاموں میں شریک تھے، لیکن لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں تھا؟ فرعون سے کون بات کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور جب جادوگر آتا ہے نا، وہ چیلنج کون کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. عصا کون پھینکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. لیڈرشپ کس کی ہے؟ جب تک موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، ہارون ساکت ہے، ہارون ان کے احترام میں کچھ نہیں کہتا. لیکن جب ہارون پہاڑی کو جاتے ہیں، جب موسیٰ پہاڑی کو جاتے ہیں نہیں ہوتے، تو ہارون علیہ السلام لیڈرشپ سنبھالتے ہیں. تو ایک زمانے میں دو امام ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہو سکتے ہیں، لیکن لیڈرشپ ایک کی ہوگی، لیڈرشپ ایک کی ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اپنی امت پر، اپنے صحابہ پر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت واجب قرار دیا ہے. آپ کی خدمت میں ایک کتاب میں دکھاؤں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین. ملاحظہ فرمائے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیشابوری، المستدرک علی الصحیحین، چاپ دار الفکر، جزء ثالث، چاپ صفحہ چھپی ہے سنہ 2009 میں. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 334، حدیث نمبر ہے 4675. ان ابی ذر، ابو ذر نے روایت کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری طاعت کی اس نے اللہ کی طاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علی علیہ السلام فقد اطاعنی، اور جس نے بھی علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی. ومن عصى علی فقد عصانی، اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی. هذا حدیث صحیح الاسناد 4675، 4675. وافقه الذهبی فی تلخیص المستدرک، ذهبی نے بھی کہا ہے صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات میں جس نے علی علیہ السلام کی طاعت کی اس نے میری طاعت کی ہے. کس سے کہا؟ صحابہ سے کہا نا. اور جس نے علی علیہ السلام کی معصیت کی اس نے میری معصیت کی اور اللہ کی معصیت کی. یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی طاعت واجب، ان کی معصیت حرام. امامت کا یہی معنی ہے، امامت کا یہی معنی. ان کے حیات میں یہ نہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے اپنے حیات میں یہ اعلان کیا ہے. ہاں اس طرح اگر دو غیر معصوم ہو نا، دو غیر معصوم ہو، یہ ایک زمانے میں دو غیر معصوم امام نہیں ہو سکتے.
دو غیر معصوم حکمران نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ آپس میں چپقلش کریں گے، آپس میں اختلاف کریں گے، آپس میں ان کی نہیں بنے گی بات، تو کیونکہ غیر معصوم دنیا پرست ہوتا ہے، غلطی کرتا ہے، کچھ غلط بات کرتا ہے، لیکن جو معصوم ہوتا ہے نا، آپ تمام انبیاء کو لے کے آئیں ایک جگہ پر، ان پہ کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اگر سب انبیاء بھی جمع ہو جائے نا، ان کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ معصوم ہے، دنیا پرستی ہے نہیں، ہوا پرستی ہے نہیں، جھوٹ بولتے نہیں ہیں، وہ بھائی حق کی اتباع ہمیشہ وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو کہتے ہیں ایک زمانے میں دو امام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی آیت اور روایت تو نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، یہ ایک عقلی بات ہے۔ عقلی بات کس کے لیے؟ عقلی بات جو ظاہری حاکم ہوتے ہیں ان کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آپ پاکستان میں دو فوج کے حکمران بیک وقت نہیں کر سکتے؟ یہ بات صحیح ہے، کیونکہ فوج کے دو حکمران ہوں گے نا، فوج کے دو کمانڈر ہوں گے تو فوج کا بیڑا غرق ہوگا، اس میں کوئی کام ہی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک زمانے میں اللہ کے دین میں دو امام ہو سکتے ہیں، کیوں؟ موسیٰ و ہارون کو دیکھیے، موسیٰ ہارون ایک ساتھ دونوں امام ہیں، امیر المؤمنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب بھی دو امام ایک ساتھ ہوں تو ایک جو ہے وہ تسلیم رہے گا، لیڈرشپ دوسرے کو سونپے گا، لیڈرشپ ایک کی ہوگی اور دوسرا خاموش ہوگا، اس کی معاونت کرے گا، اس کی نصرت کرے گا۔ اوکے جی، ختم بات، خدا حافظ آپ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، جزاک